الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے نورانی قاعدے کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ ویڈیو اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو لوگ آن لائن قرآن پاک پڑھا رہے ہیں لیکن ان کی انگلش تھوڑی سی کمزور ہے، یا پھر ایسا ہے کہ وہ انگلش سیکھنے کے خواہش مند ہے، یا پھر ایسا ہے کہ وہ انگلش میں قرآن پاک بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن پڑھا نہیں سکتے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کو انگلش نہیں آتی وہ قرآن پاک یا نورانی قاعدہ کس طرح سے انگریزی زبان میں اپنے جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کس طرح سے ان کو پڑھائیں۔ تو سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ انگریزی کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ ایک زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پر جب تک دو چار انگلش کے الفاظ نہ بولے جائیں تو ہم جو ہے نا کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اور حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ جو انگلش ہے، انگریزی ہے، یہ ایک زبان ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں، انگریزی زبان کے اندر تعلیم حاصل کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمیں یہ زبان سیکھنی چاہیے، اور یہ کوئی تعلیم نہیں ہے اور نہ جو ہے نا کوئی ہنر ہے یا کوئی اسکل ہے، بلکہ یہ ایک زبان ہے۔ ہمیں یہ جو ہے نا یہ زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح سے اب دیکھیں پاکستان کے اندر بہت ساری زبانیں ہیں، سرائکی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، بہت ساری زبانیں، لیکن سب کو اردو آتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے اپنی مادری زبان کے ہوتے ہوئے، اب ہو سکتا ہے جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سرائکی ہیں، سندھی ہیں، پشتو ہیں، کوئی بھی ہیں آپ، لیکن میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں بات اردو زبان میں کر رہا ہوں جو کہ ہماری قومی زبان ہے۔ اب آپ نے انگلش سیکھنی ہے، اور وہ انگلش سیکھنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بولیں آپس میں۔ آپس میں بولنے سے یہ سب سے زیادہ اور بہتر آپ سیکھ پائیں گے۔ جتنا کتابیں پڑھنے سے، دیکھنے سے، گرامر کو سمجھنے سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، جتنا آپ کو جو ہے نا آپس میں بولنے سے ہوگا۔ ہاں، یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹنگ میں بولیں گے آپ کی غلطیاں آئیں گی، تو آپ کی جتنا زیادہ غلطیاں آئیں گی آپ نے بالکل شرمانا نہیں، سیکھنے میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ہمیشہ دل لگا کر آپس میں بولنا ہے، دوستوں کے ساتھ بولنا ہے، واٹس ایپ پر چیٹ کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، کوشش کرنی ہے کہ مکمل جو ہے نا آپ انگلش میں بات کریں۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس کو جا کر گوگل سے ٹرانسلیٹ کریں اور اس کا طریقہ دیکھیں کہ اس کو انگلش زبان میں کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ گوگل پر جا کر آپ لکھیں اردو ٹو انگلش، تو آپ کے پاس دو پیراگراف آئیں گے، ایک سیدھے ہاتھ والا اور ایک الٹے ہاتھ والا۔ تو جو الٹے ہاتھ والا ہوگا آپ نے وہاں پر اردو لکھنی ہے، اور اس کے سیدھے ہاتھ پہ وہاں پر فرنٹ پہ ایک دوسرا بریکٹ بنا ہوگا، پورا پیراگراف بنا ہوگا، وہاں پر آپ کو اس اردو کا جو جملہ ہوگا اس کی جو ہے نا آپ کو انگلش شو ہوگی۔ وہاں سے آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں، کسی کو لکھنا ہو، چیٹ کرنا ہو، پھر آگے آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ انگلش اور اردو سامنے تو آگے، لیکن اب اس کو بولنا کیسے ہے، تلفظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہیں پر گوگل پر جو دو پیراگراف ہوں گے، ایک انگلش کا اور ایک اردو کا، تو ان کے نیچے ایک اسپیکر کا اور مائک کا بٹن ہوگا، نشان ہوگا، تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو گوگل آپ کو پڑھ کے بتائے گا، انگلش بھی پڑھ کے بتائے گا اور انگریزی بھی پڑھ کے بتائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو ہم دیکھیں سیکھیں گے ہماری کس طرح ہے، تو وہ جو آپ نے اردو لکھی ہوگی اس کے نیچے جو مائک کا بٹن ہوگا، جو ہے نا اسپیکر کا نشان ہوگا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ بولنا شروع کر دے گا، اور وہاں سے آپ تلفظ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں یہ اردو تو آتی ہے، اب ہم آگے جو ترجمہ آ رہا ہے انگریزی کا، اس انگریزی کو آپ نے بولنا کیسے، تلفظ کس طرح سے ادا کرنے ہیں، تو وہ پھر اس کے نیچے نشان ہوگا مائک کا یا اسپیکر کا، وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو وہ بولنا شروع کر دے گا۔ اور یہ پتہ ہے کس طرح کا نشان ہوتا ہے، میں اس کی نشانی دے دوں آپ کو۔ جس طرح ہم ٹچ موبائل کے اوپر کسی کو کال ملاتے ہیں، تو اسکرین کے اوپر ہمارے پاس بہت سارے آپشن آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک کال کٹ کرنے کا ہوتا ہے، اسپیکر لاؤڈ اسپیکر آن کرنے کا ہوتا ہے، ایک کال ہولڈ پہ لگانے کے لیے ہوتا ہے، جوائنٹ کال کا ہوتا ہے، بہت سارے آپشن ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو اسپیکر کا نشان ہوتا ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر اوپن کر کے بات کرنا، تو اس طرح کا اسپیکر کا نشان وہاں آپ گوگل پر آپ کو شو ہوگا، وہاں اس کو ٹچ کر کے آپ ایزیلی یہ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ اس کو سیکھنا کس طرح ہے آپ نے۔ بھئی دیکھیں، سیکھنے کا آسان طریقہ ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپس میں بولیں، اور انشاءاللہ آج 2 سے 4 جملے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے انگلش میں کس طرح سے بچوں کو بولنا ہے، اور یہ روز آپ
اپنے ساتھ ابھی آپ ایک نوٹ بک لے لیں، کاپی لے لیں، ایک پین لے لیں، اس کو لکھتے جائیں، اور پھر یہ جب آپ پڑھا رہے ہوں گے، ٹیچ کر رہے ہوں گے، اس کی پریکٹس کرنی ہے دوستوں میں، آپس میں۔ جب تک آپ یہ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے آپ سیکھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد، آپ نے بچے سے پوچھنا ہے ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے؟ ہاؤ کا مطلب کیسے، آر کا مطلب ہیں، اور یو کا مطلب ہوتا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں اس کو لکھیں گے HOW، ہاؤ، پھر آپ نے اسپیس دینا ہے، وقفہ دینا ہے، گیپ دینا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے ARER، اور پھر آپ نے اسپیس دینا ہے، وقفہ دینا ہے، گیپ دینا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے YOU، ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے؟ اور انگلش آپ اردو کے اندر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اپنے پاس، پھر آپ گوگل سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہاں سے آپ اس کو چیک کر لیں۔ ہاؤ آر یو، یہ جملہ بولنے کے بعد آپ نے ایک جملہ اور اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، یہ جملہ بولنے کے بعد آپ نے رک جانا ہے، اور اگر آپ کسی بچی سے پوچھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے بولنا ہے مائی دیئر ڈاٹر، مائی کا مطلب میری، دیئر مطلب پیاری، ڈاٹر مطلب بیٹی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں، کسی جو ہے نا بوائے کو پڑھا رہے ہیں، تو پھر آپ نے وہاں پر بولنا ہے مائی دیئر سن، مائی ڈیئر سن، مائی کا مطلب میرا، دیئر مطلب پیارا، سن مطلب بیٹا۔ ہاؤ آر یو مائی ڈیئر سن، میرے پیارے بیٹے آپ کیسے ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں ہاؤ آر یو مائی ڈیئر ڈاٹر، میری پیاری بیٹی آپ کیسی ہیں؟ تو آپ کو جواب دیں گے آئی ایم فائن، یا پھر اکثر بچے ہوتے ہیں شارٹ کٹ جواب دیتے ہیں فائن، کہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں واٹ اباؤٹ یو، کہ آپ کیسے ہیں؟ یعنی یہ جو سارے الفاظ آپ نے ان سے پوچھے ہیں تو آپ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، تو آپ نے یہ بولنا ہے الحمدللہ، یا پھر جس طرح سیم آپ بچوں سے بولیں گے ہاؤ آر یو مائی دیئر ڈاٹر، مائی دیئر سن، تو سیم بچے بھی آپ کو بولیں گے ہاؤ آر یو مائی دیئر ٹیچر، مائی دیئر قاری صاحب، یا ہاؤ آر یو ٹیچر، اس طرح کے الفاظ بچے ادا کریں گے تو آپ نے بھی ان کو سیم آنسر دینا ہے الحمدللہ آئی ایم فائن۔ تو یہ 2 سے 3 جملے تھے جو آج میں نے آپ کو سکھائے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے جب بھی آپ کلاس سٹارٹ کریں۔ اور یہ بالکل نارمل ابتدائی باتیں ہیں، اور جو بالکل نیو بندے ہیں جن کو کسی قسم کا کچھ نہیں پتا، یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ اس کو ٹرائی کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یار ہم تو ٹرائی کر رہے ہیں، اور بچہ اگر کوئی ہارڈ سوال کرے گا، کوئی مشکل سوال کرے گا تو ہمیں جواب کا کیسے پتہ چلے گا، اس کے لیے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی، شرمانا نہیں ہے۔ بچے کی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بس اٹس اوکے بول دیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات اوکے ہمیشہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بات بالکل پوری کلیئر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بات کو گھما لیں تاکہ آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا پھر اکثر ایسا ہوتا ہے پیرنٹس ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر بچے سے کہہ دیں کہ آپ رائٹنگ کر دیں، آپ ہمیں ٹائپ کر دیں، سمجھ نہیں آ رہی، وائس کٹ رہی ہے، جب بعض دفعہ کٹ بھی رہی ہوتی ہے تو آپ ٹائپنگ کا بول سکتے ہیں، پیرنٹس سے پوچھ سکتے ہیں، یا بچے کو لیسن کا بول سکتے ہیں، اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو سوال ہے اس کو آپ گھما سکتے ہیں وقتی طور پر، بعد میں اس کے آپ میں ڈسکشن کرنی ہے، پوچھ لینا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ کوئی خاص یا پھر کوئی کام کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہو لیکن وہ آپ سے نہ کر پائے، سو آپ نے اس طرح بالکل نہیں کرنا، اور جو طریقہ انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا اسی طرح آپ نے بالکل اس کو اپلائی کرنا ہے، آزمانا ہے، ٹرائی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ آہستہ 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 ضرور اچھی طرح سے انگلش میں ٹیچ کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔